ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سری لنکن صدر میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اس رابطے کی تفصیل کیا ہے، اظہر فاروق سے جان لیتے ہیں۔ اظہر، آگاہ کیجیے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کو سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسنائکے نے ٹیلی فون کیا ہے اور انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں کہا ہے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سری لنکا میں منعقدہ پاک بھارت میچ کھیلنا چاہیے۔ سری لنکن صدر نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ سری لنکا میں دہشت گردی کے دوران پاکستان نے سری لنکن کرکٹ کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے سری لنکا کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو ہر چیز پر فوقیت دی اور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے دہشت گردی کے باوجود سری لنکا میں کرکٹ کھیلنے کے لیے دورے جاری رکھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکن صدر کے جذبات کا خیرمقدم کیا اور وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں بھی مشکل ادوار میں سری لنکا نے بھرپور ساتھ دیا، پاکستان نے کرکٹ جاری رکھی۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ حال ہی میں بھی سری لنکا ٹیم نے پاکستان کا دورہ منسوخ نہ کر کے پاکستانی قوم اور کرکٹ شائقین کے لیے ایک ناقابل فراموش اقدام اٹھایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکن صدر کو بتایا کہ T20 ورلڈ کپ کے پاک بھارت میچ کے حوالے سے مشاورت کے بعد ہی اپنی فیصلے کے حوالے سے وہ ان کو جلد آگاہ کریں گے۔ اچھا اظہر، ڈیفینیٹلی سری لنکا کا ریونیو ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان انڈیا میچ پہ، بہت سارے ٹورسٹ آئیں گے، بزنس چلے گا، تو کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے یا ابھی بھی یہ کہا گیا ہے کہ مشاورت کے بعد طے کریں گے؟ دیکھیے جی، اس بات کا تو اب کبھی امکان ہے کہ پاکستان سے نہ صرف سری لنکا کے صدر نے باضابطہ طور پر درخواست کر دی ہے بلکہ UAE سمیت کچھ اور ممالک بھی پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک حکومتی سطح پر یہ فیصلہ تھا اور مشاورت PCB کے چیئرمین کے ساتھ وزیر اعظم کی ہوگی۔ جو چیئرمین PCB کے ساتھ جو مذاکرات ہوئی ہے ICC کے وفد کے اور سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر کے، تو اس بات ٹھیک ہے اظہر، ہمیں اپڈیٹ کریں کہ یہ ایک اہم رابطہ ہوا ہے اور اسی بیچ ایک خبر آ رہی ہے، ذرائع یہ بتا رہے ہیں T20 ورلڈ کپ پاکستان اور بھارت کی ٹیم 15 فروری کو شیڈیول کے مطابق میچ کھیلیں گی۔ ICC نے اپنا وفد پاکستان بھیجا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو حکومت پاکستان کو منانے کی کوشش کی اور پاکستان کی جانب سے اس پر غور و خوض کیا گیا، مشاورت کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ T20 ورلڈ کپ میں جو سلوک کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے، بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف سے، BCCI کی طرف سے اور ICC کی طرف سے، وہ قابل مذمت ہے اور کسی ملک کی بدماشی کرکٹ میں نہیں چل سکتی۔ یہ پاکستان کا موقف تھا۔ پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ تو کیا، لیکن 15 فروری کا جو ہائی وولٹیج ٹاکرا ہے پاکستان ورسز انڈیا، اس کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد خود چیئرمین PCB نے یہ بتایا کہ مختلف ملکوں کے جو کرکٹ بورڈز ہیں ان کی طرف سے بھی رابطہ ہوا، انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو یہ میچ کھیلنا چاہیے۔ ICC بھی کوششیں کر رہا ہے، پاکستان جو ہے اس سلسلے میں اپنا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑتا رہا۔ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ یقینی طور پر اس کا جو موقف ہے وہ اہم ہے، اس کے جو دلائل تھے وہ بڑے واضح تھے اور بڑے کیٹیگوریکلی پاکستان نے کہا کہ BCCI کرکٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، ICC کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے۔ بنگلہ دیش نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کیونکہ مستفید الرحمان اگر IPL میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، تو پھر پوری کی پوری بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم بھارت جا کر نہیں کھیلے گی بلکہ اسے کسی نیوٹرل وینیو پر کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی جائے۔ ICC نے اس درخواست کو مسترد کیا، بنگلہ دیش کو باہر کیا، اسکاٹ لینڈ کو ان کیا اور پاکستان نے پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے اور بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت تو کرے گا لیکن بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلے گا، اور یہ میچ نہ کھیلنے سے ICC کا جو ریونیو ہے اس کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کی طرف سے پریشر آیا، نہ صرف یہ بلکہ BCCI کو بھی یہ اندازہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بغیر اس T20 ورلڈ کپ کا جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو رہا ہے۔ ICC کو بھی اندازہ تھا اور پاکستان کے موقف میں وزن تھا، دلائل تھے، تو یقینی طور پر دنیا نے پاکستان کو جو ہے وہ منانے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں UAE کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی رابطے ہوئے۔ سری لنکن صدر نے اب سے کچھ دیر پہلے، جیسے اظہر ہمیں بتا رہے تھے، کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کیا، تو سارے کے سارے لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ میچ ہو، لیکن پاکستان اپنے موقف کو دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا۔ اور وہیں آج محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی گھر چل کر آ جائے، جب کوئی مہمان ہو تو اسے عزت دینے کا ہمارا رواج ہے اور ہم اسے عزت ہی دیں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی فارمولا ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ جہاں پر جو ہمارے دوستوں کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے، ہم اس کو بھی سنیں، اور جو پاکستان کا موقف ہے اور پاکستان کی کوشش ہے اس کی بھی سنوائی ہو۔ اور اب بالآخر جب پاکستان اپنے موقف کو مدلل انداز میں پیش کر چکا ہے تو اب یہ طے ہوا ہے کہ 15 فروری کو شیڈیول کے مطابق یہ میچ کھیلیں گے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں۔ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کریں گے۔
شاہد ہاشمی کو شامل گفتگو کریں گے، لیکن یقینی طور پر یہ T20 ورلڈ کپ سے متعلق ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان نے اپنا مقدمہ بہترین طریقے سے لڑا، دنیا کو اپنی اہمیت ثابت کی اور یہ بتایا کہ کرکٹ جو ہے وہ ایک کھیل ہے اور کھیل کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کھیل کو سیاست سے گندا نہ کیا جائے۔ BCCI جس طرح سے ICC کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، ڈومینیٹ کرتا ہے، جے شاہ جس طرح سے ICC کو چلا رہے ہیں، اس طرح سے کرکٹ ہو نہیں سکتی۔ اور اس سلسلے میں سب سے بڑا جو جھٹکا تھا وہ یہی تھا کہ یا تو پاکستان پورے کے پورے ٹورنامنٹ کا بوائیکاٹ کر دے، لیکن اس میں ڈیفینیٹلی بہت سارے اور معاملات تھے۔ اس وجہ سے پاکستان نے T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا فیصلہ تو کیا، لیکن بھارتی میچ کے بوائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان یہ میچ کھیلے گا۔ سری لنکن صدر یہ درخواست کر چکے، وزیر اعظم شہباز شریف سے مختلف کرکٹنگ بورڈز کے جو صدور ہیں انہوں نے بھی رابطے کیے ہیں چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے۔ شاہد ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہد ہاشمی، یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور پاکستان نے اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا اور اپنی اہمیت منوا لی۔ بالکل، پاکستان نے اپنا مقدمہ بڑی اچھی طرح سے لڑا، مضبوطی سے لڑا۔ پوری حکومت اور پاکستان کرکٹ بورڈ ایک صفحے پر تھے۔ جب 1 فروری کو اعلان ہوا تھا کہ بائیکاٹ کیا جائے گا، اس وقت بھی ایک صفحے پہ تھے۔ پھر پوری دنیا نے پاکستان کو قائل کرنے کی کوشش کی، پوری دنیا نے پاکستان کے مقدمے کو مانا، ICC نے پاکستان کے مقدمے کو مانا۔ سری لنکن صدر نے ابھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک ایک گفتگو کی، جس میں انہوں نے قائل کیا وزیر اعظم کو کہ کرکٹ کی دنیا کے مفاد میں اور اس ریجن کے مفاد میں ہے، اور پاکستان نے اپنا مقدمہ اچھی طرح سے لڑا، سری لنکن صدر نے کہا۔ اور اب پاکستان کو بھارت کا میچ کھیلنا چاہیے جس پہ پوری ورلڈ کرکٹ کے پیسے، پوری براڈ کاسٹرز کے پیسے، پورے ورلڈ کپ کا ایک جوش و خروش منحصر کرتا ہے، انحصار کرتا ہے۔ تو پاکستان نے اپنا مقدمہ جیت لیا ہے۔ پاکستان نے اپنا مقدمہ بڑے شاندار انداز میں پیش کیا اور پاکستان کے موقف کی ICC میں ہی نہیں پوری دنیا میں حمایت ہوئی ہے۔ ICC کے بھی ارکان یہ کہہ رہے ہیں کہ 99% یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور وزیر اعظم اب سے تھوڑی دیر بعد باضابطہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیں گے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی قائل ہیں، پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایک پیج پر ہے کہ اس میچ کو ہونا چاہیے۔ 15 فروری کا میچ پاکستان اور بھارت کے درمیان کولمبو کے پریما داسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اچھا، نجیب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے، لیکن شاہد بھائی یقینی طور پر پاکستان جو ہے وہ اپنا مقدمہ پیش کرتا رہا، مقدمہ دنیا نے مانا، مختلف کرکٹنگ بورڈ جو ہے انہوں نے رابطہ کیا، ICC کا وفد آ گیا۔ اس ساری صورتحال میں جو بنگلہ دیش کا شیئر ہے، جو مختلف خبریں چل رہی ہیں، ظاہر ہے آپ کی گہری نظر ہوتی ہے، بنگلہ دیش کے شیئر کو لے کر معاملات سیٹل ہو گئے اور یہیں تک معاملہ ہے، یا پاکستان مزید بھی اس میں کچھ حاصل کر سکا ہے، اپنی مزید بات منوا سکا ہے اپنے لیے، اپنی کرکٹ کے لیے؟ دیکھیں، پاکستان نے جو شرائط رکھی ہیں، ظاہر ہے وہ پاکستان کی طرف سے اب یہ شرائط ICC کے بورڈ ممبر میں پیش کی جائے گی، ICC کے اجلاس میں پیش کی جائے گی، اور یقیناً ایک یقین دہانی کرائی گئی ہے عمران خواجہ کی طرف سے، جو ڈپٹی چیئرمین ہے ICC کے۔ وہ کل پورا دن پاکستان سے مذاکرات میں مصروف تھے۔ بنگلہ دیش نے بھی پاکستان کی بیکنگ پہ، پاکستان کی حمایت پہ، پاکستان کے موقف کی حمایت کی، اور بنگلہ دیش بھی اب یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہو وسیع تر کرکٹ کے مفاد میں۔ تو پاکستان نے اپنے موقف کی منوا لیا ہے، پاکستان نے، پاکستان کی جیت ہے، ورلڈ کرکٹ کی جیت ہے، اور ان لاکھوں کروڑوں فینس کی جیت ہے جو پاکستان اور انڈیا کے میچ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر۔ اچھا نجیب، اب تو ڈیفینیٹلی مزہ آئے گا، کیونکہ یہ بات تو ہو رہی تھی کہ یہ میچ نہ ہوا تو پھر کیا ہی ورلڈ کپ ہوگا، کیا ہی ٹورنامنٹ ہوگا، لیکن پاکستان ایسے ہی نہیں چلا گیا، پورا مقدمہ پیش کیا، منوایا، دنیا پیچھے لگی اور پھر بولا ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پلیز ہماری بات مان لیں۔ جی بالکل، میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے اپنی اہمیت کا احساس دلانا، یہ بھی ایک اس بائیکاٹ کے پیچھے ریزن تھا۔ سب سے بڑا ریزن تو بنگلہ دیش کے ساتھ ہونے والی ناانصافی تھی، کیونکہ ہمارے ساتھ تو یہ ٹائم اینڈ اگین ہوتا رہا، ہم وقت کو دھکا دیتے رہے، ہم کوشش کرتے رہے کہ کرکٹ کے لیے یہ اسی طرح چلتا رہے، لیکن انف از انف۔ تو پاکستان نے اپنا جو سٹینڈ تھا اس پہ ہم ڈٹے رہے، PCB، پاکستان حکومت، سب نے کہا کہ جب تک یہ ہماری باتیں نہیں مانی جائیں گی تب تک ہم یہ میچ نہیں کھیلیں گے۔ ICC یہاں پاکستان کو منانے آیا کیونکہ کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ میچ ایک منی میکر ہے، اس سے سب کا پیسہ بنتا ہے، اسی سے کرکٹ چلتی ہے۔ ہمیں تو چھوڑے، جو چھوٹے بورڈز ہیں ان کا کتنا نقصان ہوتا۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے کچھ باتیں مانی گئی، کچھ ہم نے منوائی، کچھ انہوں نے ہماری سنی،
تو اس طرح کرتے ہوئے اب ایک فیصلے پہ آئے ہیں، کرکٹ ضرور ہونی چاہیے لیکن برابری کے ساتھ، یقینی طور پر برابری کے ساتھ۔ کامران اکمل نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ کامران، یقینی طور پر یہ جو بورڈ نے سٹینڈ لیا اور پاکستان اب جائے گا انڈیا کو، جب اب کھلاڑی فیس کریں گے تو وہ جو چال ہوگی، وہ جو ایک واک ہوگی سٹینڈ سے نکلتے ہوئے گراؤنڈ تک، اور پھر کھیلنے میں جو کانفیڈنس آئے گا، وہ سارے کا سارا ڈیفینیٹلی اس ساری چیز سے بوسٹ ہو رہا ہے، مورال بلند ہو جاتا ہے ٹیم کا بھی۔ کامران آپ سن پا رہے ہیں؟ کامران اکمل کو ریکنیکٹ کرتے ہیں۔ شاہد بھائی، یہی سوال آپ کی طرف کہ ڈیفینیٹلی بورڈ نے جو سٹینڈ لیا، چھوٹے بورڈ جس طرح سے نجیب نے کہا، ان کے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا، اور اپنے جو کھلاڑی جب میدان میں اتریں گے گرین جرسی پہن کے، ان کا بھی مورال بلند ہوگا۔ ظاہر ہے پاکستانی موقف کی تائید ہو گئی، موقف کو تسلیم کر لیا گیا، تو پاکستان کی طرف سے یہی چیز ہے کہ پاکستان اب اس چیز کو منوا لیا ہے پاکستان نے۔ پاکستان ٹیم کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھارت کو ایک دفعہ شکست دے۔ ہم 7-1 سے پیچھے ہیں T20 ورلڈ کپ میں، ایک میچ ہم نے 2021 میں جیتا تھا، ایک میچ اور جیتیں گے تاکہ بھارت مزید بیک فٹ پر آئے اور پاکستان کو پھر اس طرح کی مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنے پڑے۔ لیکن پاکستان نے اس تمام مشکل تر صورتحال میں اپنا موقف منوایا، اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، جس طرح پچھلے سال سے محسن نقوی آئے اور انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہوئے بھارت کا سامنا کیا ہے، بھارت کو کڑا جواب دیا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی پر بھی وہ فارمولا وضع کروایا کہ جب اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے، اور پاکستان نے ویمنز ODI ورلڈ کپ میں بھی انڈیا کا دورہ نہیں کیا۔ پاکستان اس T20 ورلڈ کپ میں بھی اپنے سارے میچز سری لنکا میں کھیل رہا ہے، تو موقف کی پاکستان کو مانا گیا، اور چھوٹے ملکوں کو جن کو صرف $90 ملین سالانہ ملتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک جیت ہے کہ ان کے پیسے کم بھی نہیں ہوں گے بلکہ ان کے پیسے بڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اب براڈ کاسٹرز کو بھی مجبور ہونا پڑے گا کہ اس پاکستان انڈیا کے میچ میں پیسے بھی بڑھائے اور پاکستان کا جو سالانہ ریونیو ہے وہ بڑھایا جائے۔ چلے دیکھتے ہیں اس میں مزید اب ڈیٹیل جب آفیشلی اناؤنس ہوگی تو ہوگی۔ کامران اکمل، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، آواز اچھا، یقینی طور پر یہ ایک بہت اچھی اور بڑی خبر ہے کہ پاکستان کا تو موقف یہی ہے کہ کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور پاکستان نے اپنا موقف منوا لیا ہے، اور یہ بالکل ہی ایک عجیب مختلف منظرنامہ ہے کہ مطلب بھارت ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس طرح کا اسٹینڈ لے گا، تو مئی کے بعد جو صورتحال بدلی ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارت کو اس فرنٹ پر بھی منہ کی کھانا پڑی ہے۔ دیکھیں، یہ کرکٹ پہلی بات تو یہ ہے، جو بھی چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے رکھی تھی جس کی وجہ سے فیصلہ کیا گیا تھا، وہ مانی گئی ہیں یا نہیں مانی گئی۔ کچھ آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو کریں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں مانی ہوں گی، سامنے بیچ کا راستہ نکالا ہوگا، اور اچھی چیز ہے۔ دیکھیں، یہ حق بنتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا، جو بھی مطالبات رکھے تھے وہ مانے ہیں، میچ ہو رہا ہے، اور فینس کتنے خوش ہوں گے۔ اور پاکستان، دیکھیں یہ ICC، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ICC چلتا ہی پاکستان انڈیا کے میچ پہ ہے، تو آپ کتنی کی دیر آپ دور رکھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو ہماری گورنمنٹ نے، اگر جو باتیں آپ کر رہے ہیں میڈیا، مجھے تو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے، شاید بھائی نے، اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم خبر دوں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے، وہ پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف میچ 15 فروری کو کھیلے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے، پاکستان کی جو حمایت پاکستان نے بنگلہ دیش کی اس کو سراہا، اور ان کے صدر امین الاسلام نے جو لاہور کا دورہ کیا تھا ان کوششوں کو سراہا ہے، اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے درخواست کی ہے کہ پاکستان بھارت کا 15 فروری والا میچ کھیلے۔ یقیناً یہ بہت اہم ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، لیکن انہیں یہ یاد رہے گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی کس طرح سے حمایت کی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے یقینی طور پر اس کو ذرا ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی بیسکلی معاملے پر ICC ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو سیکیورٹی کنسرن سے انڈیا جانے پر، اور پاکستان نے یہ موقف اپنایا کہ بنیادی طور پر کیونکہ بنگلہ دیش نیوٹرل وینیو کا تقاضا کر رہا ہے تو بنگلہ دیش کو نیوٹرل وینیو ملنا چاہیے، لیکن ICC نے، جو کہ ڈکٹیٹڈ بائی BCCI، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ بنگلہ دیش ICC T20 ورلڈ کپ میں ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اسکاٹ لینڈ کو ان کر لیا۔ پھر پاکستان نے اس میچ کا بائیکاٹ کیا، جس میں اب ہم نے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو بنگلہ دیش بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، آپ نے ہمارے مقدمے میں ہم آواز ہوئے ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، آپ کی کوششوں کا بہت شکریہ، لیکن کیونکہ کرکٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میچز ہوں، اور وہ میچ جس کے لیے دنیا انتظار کرتی ہے، تو آپ کو یہ میچ کھیلنا چاہیے۔ تو یقینی طور پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ کوئی ان کا ہم آواز نہیں، صرف پاکستان ان کا ہم آواز تھا۔ شاہد بھائی، میں نے آپ کا سوال نہیں سنا، اگر سوال پلیز ریپیٹ کر دیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ڈیفینیٹلی یقینی طور پر جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کیونکہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن پاکستان نے ساتھ دیا جس پر وہ مشکور ہے، جیسے آپ نے بھی خبر دی۔
بالکل ایسا ہی ہے. بنگلہ دیش کو یقین تھا کہ پاکستان ساتھ دے گا، اس لیے کہ ایشین کرکٹ کونسل کا جو ایشیا کپ کے وقت اجلاس ہوا تھا اس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کا ساتھ دیا تھا. جب بھارت نے کہا تھا کہ اے سی سی کی میٹنگ ڈھاکہ میں نہیں ہوگی، کہیں اور کریں، ہمارے تعلقات بنگلہ دیش سے خراب ہیں، وہاں پہ پاکستان نے ان کے موقف کی حمایت کی. محسن نقوی جو اے سی سی کے صدر تھے انہوں نے یقین دہانی کی کہ اجلاس ڈھاکہ میں ہی، اور بھارت نے اسے ورچولی اٹینڈ کیا. پھر ایشیا کپ میں جو بھی تنازعات ہوئے اس میں بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. تو یہ تقریباً 6-7 ماہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو دیرینہ تعلقات تھے کرکٹ کے بھی اور سیاسی طور پر بھی حکومتی سطح پر بھی، وہ رنگ لائے. اور پاکستان نے پھر بنگلہ دیش کا ساتھ دیا، گو کہ 14 ممبرز نے بنگلہ دیش کے خلاف ووٹ دیا، پاکستان کھڑا رہا. پاکستان نے بنگلہ دیش کے ووٹ کے ساتھ 21 جنوری کو ووٹ دیا. اس کے بعد سے بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ساتھ کھڑے تھے، اس لیے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ بنگلہ دیش کا جو موقف تھا کہ ان کے میچز سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بھارت سے سری لنکا منتقل کیے جائیں، وہ بالکل درست تھا. پاکستان نے اس موقف کی حمایت کی، ڈٹا رہا. کوئی بھی پابندی، کوئی بھی فائن، کوئی بھی اینول گرانٹ میں کمی، اس سے نہیں ڈرا پاکستان. اور آج محسن نقوی نے بھی کہا کہ ہم کسی کی دھمکیوں سے، کسی سینکشن سے، کسی فائن سے نہیں ڈریں گے. اور پھر یہ اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے، ہو چکا ہے تقریباً، کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ کا میچ کھیلے گا. تو بنگلہ دیش نے بھی اب پاکستان سے درخواست کی ہے، کوششوں کو پاکستان کی سراہا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ 15 فروری والا میچ کھیلیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو پریس ریلیز آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہی معاملہ ہے، یہ وہی خبر ہے جو بنیادی طور پر شاہد ہاشمی بتا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اظہار تشکر کیا ہے، شکریہ ادا کیا ہے پاکستان کا کہ آپ ہم آواز ہوئے اس سارے معاملے میں اور آپ نے ہمارے موقف پر ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمیں آئی سی سی T20 ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا، لیکن آپ کو بھی یہ میچ کیونکہ کھیلنا چاہیے، کرکٹ ہے اور کرکٹ کی بہتری اور بھلائی کے لیے، اور اس بڑے میچ کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہاں تک احتجاج کیا، بہت شکریہ. ہم بھی آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یا سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس میچ کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ وہی ریکویسٹ ہے، یہ وہی سجیشن ہے، یہ وہی تجویز ہے جو بنیادی طور پر آپ کو اس وقت سری لنکن صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو فون کرتے ہوئے کہی ہے. یہ وہی تجویز ہے جو متحدہ عرب امارات اور دیگر بورڈز کی طرف سے پاکستان کو آئی ہے. اچھا نجیب، یہ ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بی سی سی آئی یا آئی سی سی، جو کہ جس کو ہم بول رہے ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی ڈکٹیٹ ہو رہا ہے اس وقت بی سی سی آئی کی طرف سے، وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوگا کہ پاکستان اتنا زیادہ جو ہے وہ مدلل طریقے سے ڈٹ جائے گا، پھنس جائے گا اور اپنا موقف منوا بھی لے گا. یہ ان کے لیے ایک نیا محاذ ہے. نجیب نہیں سن رہے؟ شاید بھائی آپ سن پائے میرا سوال؟ جی پلیز بتائیے. یعنی آئی سی سی کے لیے، بی سی سی آئی کے لیے یہ بہت بڑا سرپرائز ہے کہ پاکستان اس طرح سے اپنے معاملے کے لیے بھی اور کسی اور بورڈ کے لیے بھی اس طرح ڈٹے اور اتنا موقف پیش کرے، اور بالکل ہی مطلب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے یا آئی سی سی جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے، بیک فٹ پہ چلا جائے. ان کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے. بالکل بہت بڑی حیرانگی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے پیسے کے بلبوتے پہ، اپنی طاقت کے بلبوتے پر دوسرے ممبر ممالک کو بلا لیتے ہیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے بتایا ہے کہ یہ وقت ہے، اس وقت کھڑے ہوں گے تو بھارت کی جو اجارہ دری آئی سی سی کرکٹ کونسل پر، دبئی میں جو آئی سی سی کا آفس ہے اس کو بی سی سی آئی کی شاخ کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو انڈین کرکٹ کونسل کہا جاتا ہے. تو یہ وقت ہے جب یہ اجارہ داری ختم کی جائے. پاکستان کو چاہیے لابنگ کرے دوسرے ممالک کے ساتھ، اور آئی سی سی کی جو گورننس ہے اس پہ 2012 میں جو لارڈ وولف کمیشن نے رپورٹ دی تھی کہ بڑے ملکوں کا اس کے اوپر سے تسلط ختم ہونا چاہیے، اور غیر جانبدار ممالک جیسے بیلجیم، فرانس، اٹلی جو کم کرکٹ کھیلتے ہیں وہ اس کرکٹ کو کونسل کو چلائیں تاکہ انڈیا کی ڈومینیشن ختم ہو. تو پاکستان نے دریا میں ایک پہلا بڑا پتھر پھینک دیا ہے. اب اوروں کو بھی چاہیے کہ آئی سی سے حیران ہوا ہے. قمر الزمان صاحب، شاہد بھائی آپ بھی ساتھ رہیے گا، نجیب ہمارے ساتھ ہیں، کامران اکمل ہمارے ساتھ ہیں، بنگلہ دیشی صحافی ہیں قمر الزمان صاحب، انہوں نے جوائن کیا ہے. قمر الزمان صاحب، آپ اردو سمجھ لیتے ہیں؟ اردو میں ہی میں آپ سے سوال کروں یا میں آپ سے انگریزی میں مخاطب ہوں؟ ہاؤ ڈو یو وانٹ اٹ؟ ڈو یو وانٹ می ٹو کویسچن یو ان انگلش اور اردو؟ Please English question. Okay. English, how do you so feel that I about can, all this? How do you feel about all of this? Pakistan supporting BCB and going against BCCI and ICC and putting this stand firm and telling that we won't be playing against India. And now the board, the Bangladeshi board has requested to play against India. How do you feel about all this? Actually, thank you very much. For many years, actually, there was a monopoly influence on the ICC, especially by India. So that is very unexpected. And even you, of course, remember that when India refused to play in Pakistan raising a question regarding
security matter. So ICC very easily approved that, despite frequent requests from Pakistan. And in case of Bangladesh, what was actually happened that Bangladeshi played in India for the last couple of years, but suddenly after a protest by some extremist Hindus, Pakistan government imposed decision on its country's authority not to take Mustafiz. So, and then Bangladesh actually expressed concerns that if the condition is that, then in the World Cup, how Bangladesh play there, because in that match it means that many Bangladeshi people who are very much who are the fans of cricket game. So how India will ensure safety of those huge number of people who are interested to visit. So Bangladesh very logically expressed that refused to play in India and requested to arrange those matches in third country like Sri Lanka. But ICC surprisingly didn't pay heed to any request to Bangladesh, and ICC attached to the decision of India. So at this moment, the decision of Pakistan showing solidarity with Bangladesh was very fantastic, and Bangladeshi cricket lovers accepted it very cordially. And actually, this move of Pakistan was a very great move to make a balance in ICC so that this cricket game that is a fantastic source of entertainment for millions of people across the world. So there should be some necessary correction. And Pakistan's decision was very positive, I think, and Bangladeshi cricket lovers accepted it very positively. Qamar, we have our senior correspondent Shahid Hashmi and our sports anchor Najibul Hasnan with us. You both are more than welcome to contribute. Agar aap mein se koi sawal karna chahe, Shahid bhai, Najib? Yeah, I would like to ask a question. Pakistan took this historic step. Pakistan was with Bangladesh cricket fans, because we thought it was injustice, and we thought that it's high time ICC deal with this inequality and injustice. What do you have to say about that? So it's to me, this question? Yes, it is to you from our sports anchor, Najib. Yes, it is to you. Yes, thank you very much. Actually, yes, I already said that this is very much important, because such a big platform where billions of people, or I can say billions of people are very much used to in enjoying a cricket match, but the main authority, they will show partial attitude and they will be biased to a particular country. It's not acceptable at all. And Bangladesh, as a small country, when were deprived of having justice from ICC, at that moment, Pakistan very boldly took the decision showing solidarity with Bangladesh and to break the monopoly influence of India on the ICC. It's very much fantastic. So I think that millions of cricket lovers in this country like it, and not only here, but you know that millions of other cricket lovers across the whole world, they also want to see justice and very balanced attitude of ICC in handling cricket games across the world. So they will also be happy by this, and I think that it will make a positive wave in ICC to run the cricket tournaments in the upcoming days in a balanced way, and the monopoly influence will be minimized satisfactorily if Pakistan attests to its bold move in the coming days. And Bangladesh and other countries, I think, will also be influenced not to abide by all the time to any injustice of the ICC or any monopoly influence on this authority by any particular country, especially India. Qamar, the monopoly you're talking about, what should be the right roadmap? What steps should we take, like Pakistan Cricket Board or BCB,
to make these dominoes crumble, to make it happen, to end this monopoly? Actually, now the both countries, what they have shown already is very bold, I think. And in Bangladesh, actually, it was possible because now Bangladesh is being run by an interim government, non-political government, and the previous government was very much loyal. And Bangladeshi people labeled that government as the most loyal puppet of India. So it was possible for Bangladesh now under this administration. So this is a very positive side. And Pakistan, though Pakistan is being run by a government, a democratic government, so they are now showing bold steps. So it is a very good example before the rest of the world. Now both countries should stay on this bold stance. That will be an instance before the world, and I think that they should also talk with other ICC member countries who play cricket, so that they always stand by justice and against the monopoly, especially Indian monopoly, so that this game can run through a very smooth course without any indecent influence, without any injustice. So I think that can be possible if both countries unitedly work on this ground. Well, thank you, Qamar Zaman. Thank you so much for joining us. Thank you for giving us time. نجیب, آپ نے بھی سنا یقینی طور پر یہ جو منوپلی کی بات ہو رہی ہے یہ اس منوپلی کے لیے بہت ہی بڑا دھچکا تھا اور پاکستان نے اپنا مقدمہ نہ صرف پیش کیا بلکہ اس کو منوایا. اب یہ جو 15 تاریخ کی ذمہ داری ہے 11 لڑکوں پر بھی بڑھ چکی ہے اور ظاہر ہے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی آئندہ کے لیے بہت ساری ذمہ داری بڑھ چکی ہے یہاں سے آن ورڈز. پوچھ ہی رہے تھے تو میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہم نے ہر طرح سے ہر محاذ پہ تو لڑ لیا لیکن ہمیں اب اپنی کرکٹ کو بھی امپروو کرنا ہے. اب ہمیں جب ہم گراؤنڈ میں جائیں گراؤنڈ سے باہر تو ہماری ایک عزت ایک ریپوٹیشن بن گئی ہے لیکن گراؤنڈ کے اندر کھیل سے بھی ساری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ واقعی ہم ایک پاورفل بورڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین ٹیم بھی ہے جو کافی عرصے سے مسنگ ہے. وہ جو رائیولری ہے وہ آبویسلی بہت شاندار ہے. وہ براڈ کاسٹرز کے لیے تمام دنیا کے لیے یہ میچ پیسہ بنانے کے لیے بہترین ہوتا ہے لیکن جب آپ کا ریشو اس طرح کا چل رہا ہوگا نا کہ وہ 7 جیت رہے ہیں آپ 1 جیت رہے ہیں وہ 8 جیت رہے ہیں آپ 2 جیت رہے ہیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی. تو اب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو مائی بوائز پریشر بٹ ہمیں اچھا کھیلنا ہے اپنا 100% دینا ہے ڈیفینیٹلی اور اس دن جو ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ جو ساری لڑائی تھی وہ اس دن جو ہے وہ جیت میں بھی کنورٹ ہو اس کو ادھر مٹیریلائز کریں. بہت شکریہ نجیب الحسنین, شاہد ہاشمی اور کامران اکمل نے ہمیں جوائن کیا. تو اس وقت سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا ہے حکومت پاکستان یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 15 فروری کو شیڈیول کے مطابق اپنا میچ کھیلیں گی. پاکستان نے آئی سی سی سے اپنی شرائط منوا لی ہیں. پاکستان نے آئی سی سی میں بنگلہ دیش کا مقدمہ بھرپور انداز میں اٹھایا. پاک بھارت میچ شیڈیول کے مطابق ہوگا لیکن پاکستان کی شرائط پر آئی سی سی میں پاکستانی موقف کی جیت ہوئی. بھارت کو منہ کی کھانا پڑی. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان کی حمایت پر بھرپور شکریہ ادا کیا. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی درخواست کی. پاکستان نے بنگلہ دیش کی حمایت توقعات سے بڑھ کر کی. یہ صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ امین الاسلام کہہ رہے ہیں. ان کا مزید کہنا ہے پاکستان کی جانب سے کی جانے والی کوششوں سے بے حد متاثر ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کی برادرانہ دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی. پاکستان سے درخواست کی ہے کہ 15 فروری کو بھارت کے خلاف T20 میچ کھیلے. امین الاسلام مزید یہ کہتے ہیں کہ درخواست ہے پاک بھارت میچ ہو, پوری دنیا دیکھے اور پاکستان بھارت کے خلاف میچ پورے کرکٹ ماحولیاتی نظام کے مفاد میں کھیلے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ مثبت کردار پر پی سی بی, آئی سی سی اور دیگر فریقین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. امین الاسلام نے مزید کہا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی پاکستانی شائقین کا دلی تشکر کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں. صدر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ مزید کہتے ہیں موجودہ صورتحال میں پی سی بی نے مثالی کھیل کے جذبے اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے بھارت کے خلاف T20 ورلڈ کپ میں 15 فروری کے جس میچ کے بوائیکاٹ کا اعلان کیا تھا
अब वो शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की शराइत पर पाकिस्तान ने आईसीसी से अपनी शराइत मनवा ली हैं। पाकिस्तान ने आईसीसी में बांग्लादेश का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की हिमायत पर भरपूर शुक्रिया अदा किया। अमीनुल इस्लाम अपने खत में लिखते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत तवक्कुआत से बढ़कर की है। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली कोशिशों से बेहद मुतासिर हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पाकिस्तानी शायकीन का दिली तशक्कुर के साथ एतराफ करते हैं। खबरों से अब तक के लिए इतना ही।